السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی میں یوٹیوب چینل کے اوپر کاشانہ بصیرت کے اس یوٹیوب چینل کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنے کے لیے ریکارڈنگ کا آغاز کرتی ہوں تو میں بہت اپنے آپ کو فریش محسوس کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ لوگ بٹن آن کریں گے اور سننے کے لیے تو آپ کو بھی اس فریشنس کا احساس ہوگا، اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کتابیں بہت پیاری ساتھی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کو کبھی نہ دکھ دیتی ہیں نہ اداس کرتی ہیں، بلکہ وہ بہت کچھ علم جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ ہماری جھولی میں ڈال دیتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم دل کھول کے اطمینان سکون سے آرام سے بیٹھ کے سنیں، تو وہ ہمارا بہت پیارا ساتھ دیتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس خوبصورت چینل پر جس خوبصورت کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ترجمہ نہج البلاغہ، حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین کی ہے، اور جتنی خوبصورت کتاب ہے یقیناً اس میں اس کے حوالے سے جو ہم آج کل یعنی پچھلی آڈیو میں ہم نے آغاز کیا تھا یا اس سے پچھلی میں، جس میں ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے حوالے سے، اور اس مقدمے کو پڑھتے ہوئے یعنی جو ہمیں لکھا ہے یہ مقدمہ، یہ حجت الاسلام سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ مقدمہ پڑھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں اس کتاب کی مزید اہمیت پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس دور میں اس کتاب کے حوالے سے کیا کچھ سچائیاں تھیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں جو کتاب کو مرتب جو حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کے کہ اتنی خوبصورت کتاب انہوں نے تاریخ کے حوالے کی ہے اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب میں آپ کو جو پچھلی آڈیو تھی پارٹ 6 اس میں ہم نے پیج 33 پہ اختتام کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخر کی 2 لائنیں میں پیج اگلی یعنی پارٹ 7 میں ضرور پڑھوں گی، تو یہ ہم پارٹ 7 میں ہیں۔ پچھلی لائنیں پڑھنا ایک دو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ کنیکشن اگلے صفحات کا ہے۔ تو دیکھیے جی، میں دیکھتی ہوں یہاں پہ لکھا ہے کہ اہل سنت میں بے چینی پیدا ہوئی اور اب آپس میں بحثیں شروع ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے علماء کو اپنے اصول عقائد سنبھالنے کے لیے اور عوام کو تسلی دینے کے لیے نہج البلاغہ کے بارے میں شکوک و شبہات اور رفتہ رفتہ انکار کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ سب سے پہلے ابن خلقان خیلام کاف الف نون متوفی سن 681 ہجری نے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، اور علامہ سید مرتضیٰ کے حالات میں یہ لکھا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پارٹ 6 میں، اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا، اور ہم آ گئے ہیں پیج 34 پہ جس سے کہ ہم باقاعدہ اس پارٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو بھی لوگ لکھ رہے ہیں یہ عربی میں ان کا لکھا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترجمہ ہے اور ہم ترجمہ ہی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پیج 34 جی لکھا ہے کہ لوگوں میں کتاب نہج البلاغہ کے بارے میں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے، اختلاف ہے کہ وہ انہیں یعنی کہ بریکٹ میں لکھا سید مرتضیٰ کا جمع کردہ ہے یا ان کے بھائی سید رضی کا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جناب امیر کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ جسے جامع سمجھا جاتا ہے اسی کی تصنیف ہے، اور آگے لکھا ہے واللہ العالم۔ تو یہ تھی ان کی گفتگو۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ امر بہت اب کیونکہ وہ گفتگو ان کی ختم ہو گئی، اب ہم کتاب ہی کے صفحے 34 ہی پہ آگے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے یہ امر بہت قابل لحاظ ہے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں اختلافی آواز 2.5 صدی کے بعد بھی نہج البلاغہ کے تالیف کے مرکز یعنی بغداد یا ملک عراق کے کسی شہر سے بلند نہیں ہوئی، بلکہ مغربی مملکت جہاں بنی امیہ کی سلطنت تھی اور قیروان و قرطبہ میں جس سلطنت کے زیر اثر علماء کی پرورش ہو رہی تھی، وہاں ابن خلقان مغربی کی زبان سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جنہیں اختلاف الناس کہا جا رہا ہے یہ مسلمان دارالخلافہ کے کوئی ذمہ دار افراد نہیں ہیں، ورنہ اختلاف العلماء، اختلاف المحققون، اختلاف الادباء ایسے کوئی دقیق الفاظ درج کیے جاتے، بلکہ یہ الناس اموی سلطنت کے پروردہ مملکت مغربیہ کے سنی عوام ہیں، جنہیں یہ خبر تک نہیں ہے کہ یہ کتاب سید رضی کی جمع کردہ ہے یا سید مرتضیٰ کی، اور یہ جناب ابن خلقان کا تقیہ ہے کہ وہ خود اپنے اطلاعات کو جو اس کتاب اور اس کے جامع کے بارے میں یقیناً ان کو تھے پیش نہیں کرتے، بلکہ عوام کے جذبات کی تسلی کے لیے خود انہیں عوام کی
اختلافات کی ترجمانی کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ اسے سید مرتضیٰ کا جمع کردہ کہتے ہیں اور بعض سید رضی کا، اور خود ان کے ضمیر کا فیصلہ پہلے آ جاتا ہے کہ یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہے، خود ان کے ضمیر کا فیصلہ پہلے آ جاتا ہے کہ جمع کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن ہے وہ کلام امیر المومنین ہی کا، اور پھر عوامی جذبات کو دھچکا پہنچنے کے اندیشے سے وہ بعض ان متعصب مجہول الاسم والرسم اشخاص کے اس عذر کو جو اس کے مضامین کے تسلیم کرنے سے گریز کے لیے وہ مقام مناظرہ میں پیش کرتے تھے کہ ہم اسے کلام علی ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ قیل کہہ کر ذکر کرتے ہیں کہ بعض ایسا کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا کلام ہے ہی نہیں، بلکہ جس نے جمع کیا ہے اسی نے اس کو تصنیف کر دیا ہے۔ یہ خود قیل یعنی اس قول کی ذوف کے لیے کافی تھا، لیکن خود ان کا ضمیر اس قیل قافیہ لام سے چونکہ مطمئن نہیں ہے، لہٰذا آخر میں واللہ عالم کہہ کر وہ اس میں مزید شک و شبے کا اظہار کر دینا چاہتے ہیں۔ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن خلقان اس بارے میں اپنے فیصلے کو ماحول کے دباؤ سے ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اور وہ صرف عوام کی باہمی چہمگوئیوں کا تذکرہ کر کے اپنا دامن بچا لے جانا چاہتے ہیں۔ جی ظاہر ہے کہ اس قسم کی تشکیک کا علمی دنیا میں کوئی وزن ہی نہیں مانا جا سکتا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے۔ اگرچہ علامہ ابن خلقان نے اپنے ضمیر کی تحریک سے بہت حد تک اپنے کو نہج البلاغہ کے انکار کی ذمہ داری سے بچایا تھا، مگر ان کے ان الفاظ نے بعد والے میدان مناظرہ کے پہلوانوں کو آسانی سے یہ داؤں بتایا کہ وہ نہج البلاغہ کے کلام امیر المومنین ہونے کا انکار کر دیں۔ سامعین، ہم پیج 35 پہ آ گئے۔ چنانچہ اس کے ایک صدی کے بعد ذہبی نے، جو اپنے دور کے انتہائی متعصب شخص تھے، یہ جرت کی کہ وہ اس شک کو یقین کا درجہ دے دیں، اور انہوں نے سید مرتضیٰ کے حالات میں لکھ دیا کہ اب یہ عربی ہے جو کہ ایک پیراگراف ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ لکھا کہ جو شخص ان کی کتاب نہج البلاغہ کو دیکھے وہ یقین کر سکتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس میں کھلا ہوا سب و شتم اور ہمارے دونوں سرداروں ابو بکر و عمر کی تنقیص ہے۔ یہاں پہ یہ کلام ختم ہو گیا۔ آگے لکھا ہے، اب آپ ذرا اس عجیب رفتار کو دیکھیے کہ تالیف نہج البلاغہ سے 200-250 برس بعد، یعنی ابن خلقان کے عہد تک تو اختلاف یا شک و شبے کا بھی نہج البلاغہ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد ابن خلقان ملک مغرب میں بیٹھ کر عوام الناس کے اختلاف کا اس بارے میں اظہار کرتے ہیں کہ یہ سید مرتضیٰ کی جمع کردہ کتاب ہے یا سید رضی کی، اور ایک ضعیف قول اس کا بیان کرتے ہیں کہ اس کی نسبت امیر المومنین علیہ السلام کی جانب غلط ہے، اور پھر واللہ عالم کہہ کر اس تغلیط کو مشکوک کرتے ہیں۔ اس وقت جبکہ قرب عہد کی وجہ سے پھر بھی ذرائع اطلاع زیادہ ہو سکتے تھے، اور اس کے ایک صدی کے بعد ذہبی پہلے تو بیک گردش قلم اس اختلاف کو جو جامع کے بارے میں تھا ختم کر کے اسے سید مرتضیٰ کا کارنامہ قرار دے دیتے ہیں، اور پھر اس شک کو یقین کا درجہ دے کے کہتے ہیں کہ جو بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے وہ ایسا ہی یقین کرے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے وقت تک 300 برس میں گویا کسی نے اس کتاب کا مطالعہ ہی نہ کیا تھا، یا انہیں کوئی ایسی اینک ملی ہے جو اس کے پہلے کسی کے پاس نہ تھی، اور اب وہ اسی اینک سے اپنے دور کے بعد ہر شخص کو نہج البلاغہ کے مطالعے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ اینک کیا ہے؟ اسے خود اپنے آخر کلام میں درج کر دیتے ہیں۔ علمی حیثیت سے، اصول روایت کے لحاظ سے، تنقیدی قوانین کے پیش نظر انہیں چاہیے تھا کہ اس کی نسبت غلط ہونے کے ثبوت میں امیر المومنین علیہ السلام کا وہ مسلم کلام پیش کرتے جو سید رضی کے علاوہ دوسرے مستند ماخذوں سے ان کے نزدیک مسلم ہوتا، اور وہ سید رضی کے مندرجہ مضامین سے مختلف ہوتا۔ خود سید رضی کے زمانے والے مصنفین کے انتقادات کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسے غلط قرار دیا۔ اس 300 برس کی مدت میں دوسرے علماء و ناقدین نے جو کچھ اس کی رد و قدح
رد و قد ہو سکتا ہے، لیکن میں ہجے کرتی ہوں سامعین. لکھا ہے رے دال، دال پہ ہے شد، پھر بیچ میں واو ہے کنیکٹنگ ورڈ، اور آگے ہے قد، قدھا، قاف دال اور پھر پورا جیم چہے والا ہے. اس کے آگے لکھا ہے قد، رد و قدح کی ہوتی اسے پیش کرتے، مگر ان کے جیب و دامن تحقیق میں، ان کے جیب و دامن تحقیق، میرے خیال ہے جیب زبان کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں، ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ جو میں نے سنا تھا بزرگوں سے، اب کیونکہ یہ ورڈ سامعین استعمال کم ہوتا ہے. بہرحال جیب و دامن تحقیق میں کوئی ایسی سند موجود نہیں ہے. ان کی دلیل اس نسبت کے یقینی طور پر جھوٹ ہونے کی صرف یہ ہے دلیل کہ اس میں ان کے دو سرداروں کی تنقیص ہے. کیا علمی دنیا میں اس دلیل کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن نازل ہونے کے چند صدی بعد کوئی طبقہ مشرکین کا قرآن کے کلام الہی ہونے سے صرف اس لیے انکار کرے کہ اس میں ان کے الہیہ اللہ ہے شاید کے خلاف تنقیص و مذمت کی آیتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کو اپنے جذبات کا تابع بنا کر اگر جانچا جائے تو کوئی حقیقت باقی ہی نہیں رہ سکتی. اور اب ہم آ گئے ہیں یہاں پر پیج 36 پر. اس دروازے کے کھل جانے کے بعد تمام اصول روایت و درایت، ردایت و درایت لکھا ہے شاید، ردایت و درایت معطل و بیکار ہو جاتے، اس لیے کہ ہر عقیدہ اور خیال کا انسان پر ہر قوی سے قوی نص کو صرف اس بنا پر رد کر دے گا کہ وہ اس کے عقیدے اور خیال کے خلاف ہے. جہاں تک خلفائے ثلاثہ کے مقابل میں شیعوں کے استدلال کا تعلق ہے، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ صحاح ستہ میں درج شدہ اخبار و احادیث سے بھی اس میں تمسک کرتے ہیں، اور نہج البلاغہ کے مندرجات سے کچھ کم وہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. محتاط اور علمی اصول کے کسی حد تک پابند علماء اہل سنت کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ان احادیث کے مضامین و مطالب کے تعویلوں سے ہمیشہ کام لیتے رہے اور بالکل ان احادیث کے انکار کی جرت نہیں کی. مناظرانہ ضرورتوں سے انکار نصوص کا نون سواد واو سواد کا یہ رجحان جس کا مظاہرہ ذہبی نے کیا ہے، یہ بڑھتے بڑھتے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے زمانے میں یہاں تک آیا کہ شروع عیسائی مبلغین سے مناظرے میں انہیں وفات مسیح کے خیال کو پیش کرنے کی ضرورت ہوئی، صرف اس جذبے کے ماتحت کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ایک طرح کی فضیلت عیسائی پیش کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لہٰذا اس کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے اس مناظرانہ ترکیب کو اصل قرار دیا اور پھر جو اسلامی نصوص اور متفق علیہ احادیث اس بارے میں تھے ان سب کا انکار کر دیا، اور آخر میں خود ان کے دعوے مسیحیت کے لیے ایک راستہ بن گیا. یہی جذبہ ترقی کر کے اب اہل قرآن کے ہاتھوں جن کی نمائندگی طلوع اسلام وغیرہ کر رہے ہیں یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ طبری اور دوسرے مفسرین مورخین سب کے یہاں کچھ نہ کچھ شیعوں کے موافق باتیں موجود ہیں، اس لیے کلیتاً احادیث تفاسیر اور تواریخ کے اعتبار پر انہوں نے ضرب لگا دی ہے. اور ان سب کے انکار کی یہی بنیاد ہے کہ ان لوگوں نے شیعوں کے موافق چیزیں درج کی ہیں، لہٰذا یہ سب جھوٹ ہے. جو عمارت ایک غلط اساس پر قائم کی جاتی ہے اس کا آخری انجام یہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ حقیقت کو صرف حقیقت کے اعتبار سے دیکھتے اور پھر اپنے جذبات کو اس کے ماتحت لانے کی کوشش کرتے جو ایک عام مسلمان کا فریضہ ایمانی ہے، چجائے کا وہ افراد جو اپنے کو علماء اسلام قرار دیتے ہوں یا دنیا میں اس حیثیت سے متعارف ہوں. اس کے بعد کی صدیوں میں یہ دروازہ پاٹو پاٹ کھل ہی گیا تھا، چنانچہ اب تو مناظرے کے میدان کا یہ بہت ہی عام ہتھیار بن گیا کہ جب نہج البلاغہ کا کوئی کلام پیش ہو تو اسے غلط کہہ دیا جائے. اس کے بعد پھر موجودہ دور میں تو اور بھی بہت سے جذبات کار فرما ہو گئے ہیں. مثلاً
تجدد پسند طبقے کا یہ رجحان کہ عورت ہر بات میں مرد کے برابر ہے جب نہج البلاغہ کے مندرجات سے مجروح ہوتا ہے تو اس جذبے کے تحفظ کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عورتوں کی تنقیص ہے اور موجودہ سائنس سے اس کے نظریات کو ٹکراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، تو سائنس کو اصل قرار دے کر اس کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کا کلام ہو۔ کبھی اس جذبے کے ماتحت کہ اس میں ان علوم و فنون کی حقیقتوں کا اظہار ہے جسے بعد والے اپنے وقت کا کارنامہ سمجھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلام بعد کی پیداوار ہے۔ اچھا سامعین، یہاں پہ اب ہم پیج 37 پہ آ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جس میں عورتوں کے حوالے سے مولا علی کا ذکر ہے، یہ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھ سے بھی اکثر بچوں نے سوال کیا ہے اس حوالے سے۔ تو انشاءاللہ چلیے، اچھا ہوا کہ ہم نے یہ مقدمہ پڑھ لیا، اور اب ہم جب آگے پہنچیں گے تو مزید جانیں گے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں، اور ہم پیج 37 پہ آ گئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا سامعین کہ یہ جو مقدمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کل کتنے صفحات پر ہے؟ مجھے بالکل یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ کل 55 پیج تک ہم پڑھیں گے، اور اس وقت ہم پیج 37 پر ہیں، اور اب ہم پیج 37 میں جو لکھا ہے آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ کلام بعد کی پیداوار ہے۔ اچھا، اس لیے اس وقت عرب میں یہ علوم و فنون تھے ہی نہیں، یہاں تک کہ کسی ایک لفظ مثلا سلطان بمانی بادشاہ کو حادث قرار دے کر اس لفظ کے استعمال کو نہج البلاغہ میں اس کی دلیل بنایا جاتا ہے کہ یہ جناب امیر کی زبان سے نہیں نکل سکتا، حالانکہ یہ سب باتیں صرف اپنی خواہشوں کے تکمیل کا ایک بہانہ ہے، اور اپنے مضمومات کو اصل قرار دے کر حقیقتوں کو ان کا تابع بنا لینے کا کرشمہ ہے۔ قرآن مجید میں درج شدہ حقائق کب ایسے ہیں جو اس وقت کے عربوں کو معلوم ہوں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معارف کب اس وقت کی دنیا کو معلوم تھے، جو باب مدینۃ العلم کے اقوال میں کچھ ایسے علوم و فنون کے انکشاف پر تعجب کیا جائے جن کو اس وقت کی دنیا کو خبر نہ تھی۔ ہر لفظ جس کے لیے کسی قدیم عربی شعر کو سند میں پیش کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس شعر سے پہلے اس کے ماخذ کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ورنہ اس شعر کو ہم سندی قرار دینے کی کیوں زحمت محسوس کرتے؟ تو کیا اس تصور کو حقیقت قرار دے کر اس کے پہلے یہ لفظ کہیں نہیں ہے، ہم اس شعر کا انکار کر دیں گے، یا صحیح طریقہ یہ ہوگا، اور یہی اصول معمول بھی ہے کہ اس شعر میں اس لفظ کے وجود سے خود ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس لفظ کا زبان عرب میں رواج تھا۔ اسی طرح ہم آخر لفظ سلطان میں یہ اصول کیوں اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس مضمومہ کو وہی منزل قرار دیں کہ یہ لفظ حادث ہے اور کلام عرب میں موجود نہ تھی، حادث ہے اور کلام عرب میں موجود نہ تھا۔ خود جناب امیر علیہ السلام کے کلام میں اس کا وارد ہونا، اس کا ثبوت کیوں نہ ہو کہ یہ لفظ چاہے عام اکثریت کی زبان پر جاری نہ ہو لیکن وہ کلیتاً مفقود نہیں تھی، اور اس کا شاید یہی کلام امیر المومنین کیوں قرار نہ پائے۔ پھر السلطان کو لفظی طور پر بمانی ملک قرار دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ وہ بمانی مصدری یعنی حکومت و اقتدار اور غلبہ یقینی موجود تھا، اور قرآن مجید میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں۔ ذریعہ غلبہ ہونے ہی کی بنا پر دلیل کو سلطان کہا گیا ہے، جس طرح اسی اعتبار سے اس کو حجت کہا جاتا ہے، اور یہی معنی مصدری بعد میں اسمی شکل اختیار کر کے بمانی ملک ہو گئے ہیں۔ تو اس میں کیا دشواری ہے کہ اذا تغیر السلطان تغیر الزمان میں ہم السلطان کو حاکم کے معنی میں نہیں بلکہ حکومت و اقتدار کے معنی میں لیں، جو ہماری زبان میں بھی بمانی حاکم برابر رائج ہے۔ لفظی طور پر یہ معنی نہ کہیں کہ جب بادشاہ بدلتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے، بلکہ یہ معنی کہیں کہ جب اقتدار بدلتا ہے تو زمانے میں بھی تغیر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ وہی ایک ہے، مگر وہ ہمارا مضمومہ میم زے عین واو میم ہے،
بھی اگر ہمیں بہت عزیز ہو تو اس صورت میں محفوظ رہتا ہے۔ غرض یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جو کسی اصول روایت و درایت پر منطبق نہیں ہوتی۔ خلفاء کے بارے میں نہج البلاغہ میں ہرگز کوئی ایسی سخت بات نہیں ہے جو دوسری کتابوں میں موجود نہ ہو اور جناب امیر علیہ السلام کے ان رجحانات کے مطابق نہ ہو جو مسلم الثبوت حیثیت سے دوسرے کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں۔ ایسی صورت میں اس قسم کے الفاظ کا حضرت کی زبان پر آنا تو اس کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کا کلام ہے۔ ہاں اگر آپ کے واقعی رجحانات کے خلاف اس میں الفاظ ملتے تو اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہوتی کہ وہ کس بنا پر ہیں، یہ یا انہیں کسی مجبوری کا نتیجہ قرار دینا پڑتا، جیسے بعض علماء کے خیال مطابق للہ بلا فلاں والا خطبہ یہی نوعیت رکھتا ہے، مگر وہ کلام جو اپنے متکلم کے خیالات کا نمایاں طور پر آئینہ بردار ہو، اسے تو کسی حیثیت سے اس متکلم کی طرف نسبت صحیح ماننے میں تعامل کا کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ پیج 38 پہ ہم آگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود ابن خلقان کے اس اظہار تذبذب اور ذہبی کے اس جسارت انکار کے پھر بھی منصف مزاج اور حقیقت پسند علماء و محققین بلا تفریق مذہب و ملت نہج البلاغہ کے مندرجات کو کلام امیر المومنین مانتے رہے اور اس کا اظہار کرتے رہے، جن میں سے کچھ افراد کا جو سر دست پیش نظر ہیں ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، علامہ شیخ کمال الدین محمد ابن طلحہ قریشی، شافعی، متوفی سن 652 ہجری، اپنی کتاب مطالب الصول فی مناقب آل الرسول میں جو لکھنؤ میں بھی طبع ہو چکی ہے، علوم امیر المومنین کے بیان میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ عربی لکھی ہوئی ہے سائٹ پہ، لیکن ظاہر ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، چوتھے علم فصاحت و بلاغت آپ اس میں امام کا درجہ رکھتے تھے، جن کے گرد قدم تک بھی پہنچنا ناممکن ہے، اور ایسے پیش رو تھے جن کے نشان قدم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور جو حضرت کے اس کلام پر مطلع ہو جو نہج البلاغہ کے نام سے موجود ہے، اس کے لیے آپ کی فصاحت کی سماعی خبر مشاہدہ بن جاتی ہے اور آپ کی بلندی مرتبے کا اس باب میں گمان یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ بیان یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، ترجمہ، 5ویں قسم ان خطیب اور مواعظ کی شکل میں ہے جس کو راویوں نے بیان کیا ہے اور ثقات نے حضرت سے ان کو نقل کیا ہے، اور نہج البلاغہ کتاب جس کی نسبت حضرت کی طرف دی جاتی ہے وہ آپ کے مختلف قسم کے خطبوں اور موعظوں میم واو عین زوئے واو نون غنہ پر مشتمل ہے، جو اپنے اوامر و نواہی کو مکمل طور پر ظاہر کرتے اور فصاحت و بلاغت کے انوار کو اپنے الفاظ و معانی سے تابندہ شکل میں نمودار کرتے اور فن معانی و بیان کے اصول اور اسرار کو اپنے مختلف انداز بیان میں ہمہ گیر صورت سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سب نے عربی کا ترجمہ اس کا پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، اس میں مندرجات نہج البلاغہ کو معتبر و ثقہ راویوں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے یقینی طور پر کلام امیر المومنین تسلیم کیا ہے۔ ایک جگہ جو منسوب کی لفظ ہے اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، وہ بحیثیت مجموعی کتاب بشکل کتاب سے متعلق ہے۔ کتاب ہم پیج 39 پر آگے ہیں۔ کتاب سے متعلق ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب امیر المومنین علیہ السلام کی جمع کردہ نہیں ہے۔ کتاب تو حقیقتاً سید رضی ہی کی ہے، مگر عوام مجازی طور پر یا ناواقفیت کی بنا پر یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب ہے۔ یہ نسبت اس کلام کے لحاظ سے دی جاتی ہے جو اس کتاب میں درج ہے، اور اسی لیے اس محل پر علامہ ابن طلحہ نے منسوب کے لفظ صرف کی ہے، جو بالکل درست ہے۔ اس سے اصل کلام کے بارے میں
ان کے وثوق و اطمینان کو کوئی دھچکا نہیں پہنچتا۔ نمبر 2، علامہ ابو حامد عبدالحمید ابن ہبت اللہ المعروف بابن ابی الحدید مدائنی مغدادی متوفی 655 ہجری، جنہوں نے اس کتاب کے بصوت شرح لکھی ہے، وہ حضرت امیر علیہ السلام کے فضائل ذاتیہ میں فصاحت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ اب یہ میں پڑھ رہی ہوں جو اس کا ترجمہ لکھا ہے، عربی بھی ہے سائٹ پہ، لکھا ہے کہ فصاحت کی آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ فصحا کے امام اور اہل بلاغت کے سرگرو ہیں۔ آپ ہی کے کلام کے متعلق یہ مقولہ ہے کہ وہ خالق کے کلام کے نیچے اور تمام مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے، اور آپ ہی سے دنیا نے خطابت و بلاغت کے فن کو سیکھا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد عبدالحمید بن یحییٰ اور ابن نباتہ کہ وہ اقوال درج کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ پھر لکھا ہے ترجمہ، اب پھر عربی کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اور جب محقن بن ابی محقن نے خوشامد میں معاویہ سے کہا کہ میں سب سے زیادہ گنگ شخص کے پاس سے آیا ہوں، گاف نون گاف لکھا ہے سامعین، اس کو کیسے ہم کریں گے، اس کی ہجے آگے دیکھتے ہیں، شاید ہماری اصلاح ہو جائے۔ اس شخص کے پاس سے آیا ہوں، معاویہ نے کہا کہ وائے ہو تم پر، وہ گنگ کیونکہ کہے جا سکتے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم فصاحت کا راستہ قریش کو سوا ان کے کسی اور نے نہیں دکھایا ہے، اور یہی کتاب جس کی ہم شرح لکھ رہے ہیں اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت فصاحت میں وہ بلند درجہ رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور بلاغت میں آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سامعین نیچے لکھا ہے کہ علامہ مذکور دوسرے موقع پر لکھتے ہیں، آئیے اس کا بھی ترجمہ پڑھتی ہوں، کہ اس کتاب کے اکثر مقامات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ غیبی خبروں پر مشتمل ہیں اور انسانی طاقت کی حدود سے باہر ہیں۔ ہم پیج 40 پر آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ حالانکہ علامہ ابن ابی الحدید اپنے معتقدات میں جو شیعت کے خلاف ہیں پورے راسخ ہیں، اور اس لیے نہج البلاغہ میں جہاں ان کے معتقدات کے خلاف چیزیں ہیں ان کو کافی زحمت درپیش ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود کسی ایک مقام پر بھی وہ اس شک و شبے کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ شاید امیر المومنین کا کلام نہ ہو، بلکہ خطبہ شقیہ تک میں جو سب سے زیادہ ان کے جذبات کے خلاف مضامین پر مشتمل ہے، وہ اس امر کو بقوت تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ضرور، اور اس کے خلاف ہر تصور کو دلائل کے ساتھ رد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے خطبے ہی میں قدم المفضول علی الفاضل خدا نے معاذ اللہ بریکٹ میں لکھا ہے معاذ اللہ کسی مصلحت سے غیر افضل کو افضل پر مقدم کر دیا، اور اسی طرح خطبہ شقیہ وغیرہ کے تشریحات میں انہوں نے اپنے معتقدات کا اظہار کر دیا ہے اور امیر المومنین کے الفاظ کو معاذ اللہ آپ کے بشری جذبات کا تقاضا قرار دیا ہے۔ یہ امور اس تصور کو ختم کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں اس شیعہ رئیس کی خوش آمد مد نظر رکھی ہے جس کے نام پر انہوں نے یہ شرح معنون میم عین نون واو نون کی تھی۔ ابن القی شیعہ ضرور تھے، مگر وہ سلطنت بنی عباس کے وزیر تھے، اور یہ کتاب دولت عباسیہ کے سقوط سے پہلے ان کے دور وزارت میں لکھی گئی ہے۔ اول تو اگر خوشامد مد نظر ہوتی تو وزیر کے بجائے خود خلیفہ وقت کے جذبات کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری ہوتا۔ دوسرے، ظاہر ہے کہ سلطنت عباسیہ کے وزیر ہونے کی بنا پر خود ابن القمی بھی کھل کر ایسے شخص کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے جو حکومت وقت کے مذہب کے موافق کوئی بات کہے، نہ وہ خود ہی ایسے جذبات کا اعلانیہ اظہار کرتے تھے۔
پھر اگر ان کی خوشامد ہی پیش نظر ہوتی تو ابن ابی الحدید اسی کتاب میں شیعت کی رد کیوں کرتے اور خلافت ثلاثہ کو شروع سے لے کر آخر تک بقدر امکان مضبوط کرنے کی کوشش کس لیے کرتے؟ ان کا یہ طرز عمل صاف بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنے حقیقی خیالات اور جذبات کو برابر پیش نظر رکھا ہے۔ وہ اگر نہج البلاغہ کی صحت میں ذرا سا شک و شبہ کا بھی اظہار کر دیتے تو وہ اس سے زیادہ ابن القمی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہو سکتا تھا جتنا خدا کی طرف اس غلط کام کو منسوب کرنا کہ وہ مفضول کو فاضل پر ترجیح دے دیتا ہے، یا امیر المومنین کے اقوال کو معاذ اللہ نفسانیت پر محمول کرنا جو خطبہ شقشقیہ وغیرہ کی شرح میں انہوں نے لکھ ڈالا۔ بلکہ ایک شیعہ کے لیے ان الفاظ کے کلام میں امیر المومنین علیہ السلام ہونے سے انکار کر دینا اتنا صدمہ نہیں پہنچا سکتا، اور حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی اتنی بڑی توہین نہیں ہے جتنا یہ تصور کرنا کہ حضرت نے معاذ اللہ حقیقت کے خلاف صرف اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر یہ الفاظ فرما دیے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہرگز ابن ابی الحدید کو ابن القمی کی کوئی خاطرداری اظہار خیالات میں پیش نظر نہ تھی، اور اس کتاب پر ابن القمی نے اگر کوئی انعام دیا ہو تو یہ صرف ان کے وسعت صدر اور وسعت نظر اور تحمل کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک مخالف مذہب کے ایک علمی کارنامے کے صرف علمی کارنامہ ہونے کی بنا پر قدر کی، جو کہ ان کے خود عقائد و خیالات سے متضاد مضامین پر مشتمل تھا۔ میرے خیال میں تو ابن ابی الحدید نے اپنی سنیت کو اس کتاب میں اتنا ضرورت سے زیادہ تشت ازبام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کا تصور بھی پیدا ہونا غلط ہے۔ تو یوں ہم پیج 40 کے اوپر آج کی اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے آگے اگلی آڈیو میں پیج 41 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔